الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعترته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے اور خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں. ٹھہرو ٹھہرو کہ وہ ہیں زلف ہٹانے والے، ٹھہرو ٹھہرو کہ وہ ہیں زلف ہٹانے والے. اور جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا، جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا. لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے، لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے. اور ان میں زہرا بھی ہیں، حیدر بھی ہیں، حسنین بھی ہیں. ان میں زہرا بھی ہیں، حیدر بھی ہیں، حسنین بھی ہیں. کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے والے. اور زیر مدفن بھی تیری یاد سے پایا ہے سکون، زیر مدفن بھی تیری دید سے پایا ہے سکون. یہ تیرا احسان ہے قبر میں آنے والے. اور خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. ٹھہرو ٹھہرو کہ وہ ہیں زلف ہٹانے والے.
اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس نے ہمیں رحمت کونین سے دل کی دھڑکنوں کا یہ پیار نصیب کیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت میں مجھ سے شدید پیار کرنے والے وہ ہوں گے جو آئیں گے تو بعد میں مگر کہیں گے کوئی مال لے لے، اولاد لے لے، کاروبار لے لے، ہر شے لے لے، اور بدلے میں چہرہ والضحا کی ایک جھلک دکھا دے، ایک جھلک دکھا دے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اس اجتماع جمعہ میں بہت سے خوش نصیب ایسے موجود ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں کی دھڑکنیں یہ سودا کرنے میں لمحہ کی بھی تاخیر گوارا نہیں کر سکتے۔ دوستان عزیز، میلاد کے اس حسین موسم میں آج جس موضوع کو عنوان گفتگو بنانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے وہ اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ کے لکھے ہوئے ایک شعر پہ پیر نصیر الدین نصیر تاجدار گولڑا رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک تضمین کے ساتھ پوری ربائی ہے، پورا بند ہے اس کا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جیسے مہر سما ایک ہے ویسے ہی، جیسے باب عطا ایک ہے ویسے ہی، جیسے روز جزا ایک ہے ویسے ہی، اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ رب نے خالق ہونے میں خود کو بے مثل و بے مثال رکھا، اور محبوب ہونے میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بے مثل و بے مثال رکھا۔ اگر قرآن یہ کہتا نظر آتا ہے نا لیس کمثلہ شیء، کہ رب کی مثل کوئی شے نہیں ہے، تو مدینہ کی فضاؤں نے یہ جملہ بھی سنا ہوا ہے، صحیح بخاری میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا قیامت تک آنے والے سائنس دانوں، بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگوں، صاحبان فکر و دانش لوگوں، بہت بڑے بڑے عقل مند اور دانا لوگوں، میرے اس جملے کو بھول نہ جانا، ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے میرے جیسا، کون ہے میرے جیسا؟ کہ ڈاکٹر اپنی میڈیکل فیلڈ میں ریسرچ کرے تو کیتھ مور جیسا ڈاکٹر کینیڈین، جس کی کتاب دنیا کے ہر میڈیکل کالج کے سلیبس میں شامل ہو، وہ یہ کہنے اور اعتراف کرنے پہ مجبور ہو جائے کہ یار صدیوں کی ریسرچ کے بعد ہم نے جو سیکھا ہے رحمت کونین نے 14 صدیاں پہلے بیان کر دیا۔ میں ان کا جملہ ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کی کتاب ہے دا ڈیولپنگ ہیومن، ہر میڈیکل کالج کے نصاب میں شامل ہے، اور دنیا کی ہر بڑی لینگویج میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کیتھ مور کہتے ہیں I was astonished by the statements that were recorded in the 7th century before the science of embryology was established۔ انہوں نے کہا ابھی ایمبریولوجی کا علم شروع ہی نہیں ہوا تھا کہ جب 14 صدیاں پہلے رحمت کونین نے اس کی پوری ایکوریسی سے ساری سٹیجز کو بیان کر دیا۔ یہ میں نے جسٹ ایک مثال دی ہے رحمت کونین کی عزتوں، عظمتوں، رفعت، اور ایسا کیوں ہے کہ اس کے پیچھے طاقت کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ دیکھیں نا، ہمارا آج کا بچہ
چھوٹا سا ایس ڈی کارڈ وہ ہاتھ میں لے کے چل رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اس میں 10,000 کتابیں ہیں، وہ کہتا ہے اس کے اندر 1,00,000 تصویریں ہیں، وہ ناخن جتنا ایس ڈی کارڈ چھوٹا سا، وہ کہتا ہے اس کے اندر پوری لائبریری کا ڈیٹا موجود ہے۔ صدیوں بعد کی یہ ریسرچ ہے نا۔ اٹھائیے مشکات المصابی، اٹھائیے سنن ترمذی، رحمت کونین، ایک دن تشریف لائے، ایک ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں ایک کتاب ہے، بائیں ہاتھ میں ایک ٹیبلٹ نما ایک چھوٹی سی کتاب، ادھر پکڑی ہوئی ڈائری نما ایک ادھر پکڑی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذان، یہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت تک جتنے جنتی ہونے ہیں یہ اس والی ڈائری میں ان کے نام لکھے، اور قیامت تک جتنے دوزخی بننے ہیں یہ اس ڈائری میں ان کے نام لکھے ہیں، ان کے ماں باپ کے نام لکھے ہیں، ان کے ایڈریسز لکھے ہوئے ہیں۔ صدیوں انسان اسی سوچ میں گم رہا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے اتنا بڑا ڈیٹا ہاتھ میں پکڑی ایک چھوٹی سی ڈائری میں آ جائے۔ اور آج صدیوں کے بعد جب اس آئی ٹی کی ٹیکنالوجی نے یہ دعویٰ کیا نا کہ ہم نے لائبریریوں کو کارڈ میں بند کر دیا ہے، تو مدینہ سے آواز آئی اور صدیوں بعد بند کرنے والوں یہ کام مصطفیٰ صدیوں پہلے کر گئے، یہ کام صدیوں پہلے کر گئے۔ اب میں اس طرف جانا نہیں چاہتا چونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے، ہمارا ٹاپک ہے ان کا ان کا تمہارا ہمارا۔ 1.25 انبیاء آئے، کسی نبی کو یہ انٹروڈکشن نہیں ملا کہ ہر کوئی اون کر سکے کہ یہ میرے نبی ہیں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء بنی اسرائیل کے ہوتے تھے، بنی اسماعیل کے انبیاء بنی اسماعیل کے ہوتے تھے، مصر کا نبی مصر والوں کا ہوتا تھا، ایران کا نبی ایران والوں کا ہوتا تھا، عراق میں آنے والا نبی عراق والوں کا ہوتا تھا۔ یہ 1.25 نبیوں میں ایک نبی ایسا آیا ہے، ایک نبی ایسا آیا ہے کہ باقی ہر ایک کا انٹروڈکشن تھا خاص لوگ، خاص علاقے والے، خاص قوم کہتی تھی یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں، اور قرآن بھی کہتا تھا یہ ان کے ہیں، یہ ان کے ہیں، یہ ان کے ہیں۔ اب جو نبی آئے ان کے لیے قرآن نے دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کائنات کا کوئی ذرہ ایسا اٹھا کے لاؤ جو یہ نہ کہے کہ مصطفیٰ میرے بھی نبی ہیں۔ انسان بولے ہمارے نبی، جنات بولے ہمارے نبی، ملائکہ بولے ہمارے نبی، حیوانات بولے ہمارے نبی، جمادات بولے ہمارے نبی، نباتات بولے ہمارے نبی۔ جب ساروں نے ہمارے ہمارے کی تکرار کر لی نا تو رب ذوالجلال نے کہا خاموش بیٹھو، یہ تو میرا نبی ہے، یہ تو میرا نبی ہے، یہ تو میرا نبی ہے۔ دوستان عزیز، میں نے سورہ اعراف کی ایک آیہ مقدسہ 158 آیت نمبر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلے میں تمہیداً 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے صحیح بخاری کی پہلی حدیث، آپ جیسے ہی صحیح بخاری کو کھولتے ہیں تو اس کی نمبرنگ میں پہلی حدیث وہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیتوں کے اوپر ہے۔ دیکھیں شریعت میں کچھ چیزیں کمپلسری ہیں، وہ لازماً ہیں، انچینجیبل ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ نمازیں 5 ہیں تو ان کو ہم بڑھا کے 6 نہیں کر سکتے، گھٹا کے 4 نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ 2.5% ہے تو ہم اپنی مرضی سے اس کو بڑھا کے 5% یا گھٹا کے 1% نہیں کر سکتے۔ کچھ چیزیں کمپلسری ہیں اور کچھ چیزیں رب ذوالجلال نے انسان کی مرضی پہ چھوڑ دی ہیں۔ فرض نمازیں آپ نے 5 پڑھنی ہے، لیکن آپ کا دل نفل پڑھنے کو کرے تو کیا شریعت نے کوئی پابندی لگائی ہے کہ 10 پڑھنے ہیں، 20 پڑھنے ہیں، 50 پڑھنے ہیں، 100 پڑھنے ہیں؟ آپ 1000 نفل پڑھ لیں، آپ 2000 نفل پڑھ لیں۔ شریعت نے جن چیزوں کے اوپر کمپلشن نہیں رکھی، اس کو لازمی قرار نہیں دیا، وہ آپ کی ثواب دید پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ 2.5% ہے، آپ صدقہ و خیرات کرنا چاہیں تو شریعت نے کوئی پابندی لگائی ہے کہ نہیں جی آپ یہ چیز صدقہ و خیرات، آپ کا دل چاہے 1 کروڑ کا صدقہ کر دیں، لوگ کرتے ہیں۔ آپ کا من چاہے آپ 1
کھرب کا صدقہ اللہ کے راستے میں دے دے. تو بعض چیزیں کمپلسری ہیں جو ان چینجیبل ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے آپ کے ذوق پہ، آپ کی نیت اور حیثیت پہ چھوڑ دی ہیں، اور قانون دے دیا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیت بڑی پاورفل ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ کسی نیک کام کی نیت کر لینا، اور اگر کسی وجہ سے وہ نہ کرے، کوئی مجبوری بن گئی، وہ نہیں کیا اس نے، تو فرمایا رب ذوالجلال، کیا اس نے نہیں ہے لیکن اس کی نیت کی وجہ سے اس کے نامہ عمل میں لکھ دیتا ہے کہ اس نے کر لیا. مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آج کے بعد پھر 5 نمازوں کی نیتیں ہی کیا کریں گے. گھر میں بیٹھ گئے اور کہا جی میں فجر پڑھن جانا ہے، زور پڑھن جانا ہے، تو نیت کرنے سے لکھا جاتا ہے کہ اس نے کر لیا ہے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی مجبوری کے سبب سے وہ نیکی کا کام نہیں کر سکا. فرائض تو بہر صورت کرنے ہی کرنے. مثلا ایک صحابی حضور کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں روڈ سے میں گزرا تو میرے دل میں خیال آیا یہ شہر کے قریب جگہ ہے، یہاں مسافر رکتے ہیں، تو ان کی سواری باندھنے کے لیے کوئی یہاں کھونٹا وغیرہ جسے ہم قلعہ کہتے ہیں وہ نہیں لگا ہوا، تو وہ اپنا جانور سواری کہاں پہ باندھے، اونٹ گھوڑا. تو میں نے وہاں پہ نا ایک قلعہ ٹھوک دیا ہے، کھونٹا لگا دیا ہے. عقل اسلام نے فرمایا یار تم نے تو بہت نیکی کا کام کیا. تھوڑی دیر گزری، ابھی وہ بیٹھا، ایک اور بندہ آ گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں جگہ سے گزرا ہوں، وہاں پہ روڈ کے بالکل ساتھ ہی کسی نے قلعہ ٹھوکا ہوا تھا، لگایا ہوا تھا. میں نے سوچا رات کو اندھیرے میں یہاں سے کوئی گزرے تو اس کی سواری کو کہیں کیا نہ لگ جائے، ٹھوکر نہ لگ جائے، نقصان نہ ہو جائے. میں وہ اکھاڑ کے پھینک آیا. آقا نے فرمایا زبردست، تم نے بہت اچھا کام کیا، نیکی کا کام کیا. اب ایک لگا رہا ہے، دوسرا اکھاڑ رہا ہے، اپوزٹ کام ہے، لیکن دونوں کے لیے آقا کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے بہت نیکی کے کام کیے ہیں. کس شے نے اپوزٹ کام کو نیکی بنا دیا؟ انما الاعمال، نیت نے بنا دیا، نیت نے بنا دیا. ایک اور تمہیدن روایت سنیں اور پھر میں بات کو اس طرف لے کے آتا ہوں. دیکھیے میں آپ کو کتاب جس کا ریفرنس دینے جا رہا ہوں، جیسے کتب حدیث میں سب سے اتھینٹک، معتبر، مستند کتاب کس کو سمجھا جاتا ہے؟ صحیح بخاری کو. امت میں جو پذیرائی، جو قبولیت، جو اتھینٹسٹی اس کتاب کی ہے وہ حدیث کی کتب میں کسی اور کتاب کی نہیں ہے. بالکل اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر لکھے جانے والی کتابوں میں جو مقبولیت، جو پذیرائی امت میں قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ کی عشق و محبت سے لبریز کتاب الشفاء کو حاصل ہے، وہ کسی اور کو حاصل نہیں. قاضی ایاز المالکی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہی کیا ہے؟ الشفاء. حضور کے فضائل و کمالات پہ، آقا کے حسن و جمال پہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات پہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ آپ کے حقوق امت پر کیا ہے ان پر. الشفاء اس کا نام ہے. اچھا، اس الشفاء کتاب میں یہ روایت موجود ہے. خراسان کا بادشاہ، یہ آج کل جو افغانستان ایران کا علاقہ، اس زمانے میں اسے خراسان کہتے تھے. خراسان کا بادشاہ، نام ہے اس کا عمرو بن اللیث. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے کافی عرصہ بعد اس کا انتقال ہو گیا. اس زمانے کے کسی صاحب کردار نیک صالح متقی کو خواب میں ملا. اس نے پوچھا عمرو بن لیث تم بادشاہ تھے، بتاؤ کیا بنا؟ اللہ کے حضور میں پیش ہوئے. اس نے کہا یار اللہ پاک نے میری بخشش فرما دی، اللہ نے مجھے جنت عطا کر دی، اللہ تو مجھ سے بڑا راضی ہے. ان کا جی بیمازا، کس عمل کی وجہ سے؟ عمل بھی تو رب نے بتایا ہوگا نا، تیرا یہ عمل مجھے پسند آیا تو میں نے تمہیں معاف کیا. وہ بے نیاز ہے، ساری زندگی فسق و فجور میں گزارنے والی فاحشہ عورت کتے کو پانی پلا دینا تو وہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اسے جنت عطا فرما دیتا. 100 قتل کرنے والے کو ایک چھوٹی سی ندامت و شرمندگی کے بدلے میں معافیت. وہ بے نیاز ہے، مغفرت اس کی ہے، معافی اس کی ہے، بخشش اس کی ہے، بلکہ وہ تو
صبح و شام ہاتھ پھیلائے اپنے بندوں کا منتظر رہتا ہے. اے بندے تو پلٹ کے آ تو صحیح, ابھی تک تو تیرے کانوں نے سنا ہے نا, لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. پلٹ کے آ, تو اپنے دل سے محسوس کرے گا کہ یار واقعتاً گناہوں سے پلٹنے پر مجھے رحمت الہی نے اپنی آغوش رحمت میں سمو لیا. تیرا دل گواہی دے گا, دل گواہی دے گا. تو مغفرت معافی اس کی ہے. تو اس اللہ کے ولی نے پوچھا کہ خواب میں کہ کس شے کی وجہ سے بخشش ہو گئی. اس نے کہا ایک بار میں اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہا تھا, تو میں آگے آگے تھا, لشکر پیچھے پیچھے تھا. میں پہاڑ کے اوپر چڑھا, پہاڑ ہم نے کراس کرنا تھا, لشکر پیچھے وادی میں تھا. کہتے جب میں پہاڑ کے اوپر گیا نا تو میں نے پلٹ کے اپنے لشکر کو دیکھا, تو اتنا عظیم الشان لشکر, ہاتھی, گھوڑے, اونٹ, پیدل, جنگجو, نیزہ بردار, تلواریں اٹھائے, تیر کمان لیے, اتنا وسیع اور عریض لشکر. کہتے میں نے جب اپنے لشکر کی اتنی وسعت دیکھی نا تو پتہ نہیں میرے من میں کیا آیا. میں نے اللہ کے حضور میں عرض کیا, باری تعالیٰ کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا. اے باری تعالیٰ کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا. وہ جو بدر و احد و خندق میں آقا نے مسائل جھیلے تھے نا, دندان مبارک شہید ہو گئے تھے, رخسار مبارک میں تیر پیوست ہو گئے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم عطر لہو لہان ہو گیا تھا. کاش میں اس وقت ہوتا اور یہ میرا لشکر اسی طرح میرے ساتھ ہوتا, تو میں دیکھتا کون سا کافر حضور کے سائے کو بھی پہنچتا. کہتے میں نے یہ آرزو کی, تمنا کی, اور جب میں قبر میں گیا تو فرشتوں نے کہا وہ جو تو نے حضور سے پیار کا اظہار کیا تھا نا, رب کو بڑا پسند آیا, اس کے صدقے اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. نیت بڑی چیز ہے, نیت بڑی چیز ہے. دوستان عزیز, یہ سال کے بعد جب ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ پلٹ کے آتا ہے, بچوں میں, جوانوں میں, بزرگوں میں ایک کیفیتیں بدلتی ہیں. کوئی نعت پڑھ رہا ہے, کوئی سن رہا ہے, کوئی ڈیکوریشن کر رہا ہے, کوئی لنگر پکا رہا ہے, کوئی دعوتیں دے رہا ہے, کوئی سجاوٹ کر رہا ہے. اس کے پیچھے نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت ایک ہی ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ سے پیار ہے, یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, حضور آپ کی آمد کے دن آئے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیتیں. اچھا میں یہاں پہ روکتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک رات ایسی بھی ہے جس کی فضیلت کو رب نے بیان کرنے کے لیے پوری سورت اتاری, لیلۃ القدر. آپ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے شروع ہو جائیں اور سلام ہی حتی مطلع الفجر تک آ جائیں, پوری سورہ قدر اس کی فضیلت کو بیان کرتی ہے. سب سے بڑی فضیلت کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے, سب بولے نا, 1000 مہینوں کی عبادت سے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر ہے نا قرآن مجید میں. اچھا کیوں بہتر ہے جی؟ اس میں قرآن اترا تھا, اس رات میں کیا اترا تھا؟ قرآن اترا تھا. ابھی آنے والے رمضان میں یہ رات پھر آئے گی, اس سے اگلے سال پھر آئے گی. یہ جو سال گزرا اس میں بھی آئی تھی, جو گزشتہ سال گزرا اس میں بھی آئی تھی. یہ جو راتیں اب آ رہی ہیں کیا ان میں بھی قرآن اترتا ہے؟ بولیے. قرآن تو 14 صدیاں پہلے اترنا کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا, ختم ہو گیا, مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وحی کی تکمیل ہو گئی, قرآن اترا تھا, اس کے بعد قرآن کی تکمیل ہو گئی. اب تو نہیں اترتا نا, اب تو نہیں اترتا نا, اب تو نہیں اترتا نا. ذرا غور کیجئے گا اس سادہ سی دلیل اور اس میں چھپے ہوئے معنی کے سمندر پر. اے مسلمان, تو کیسا مسلمان ہے کہ ایک طرف تو عقیدہ یہ رکھے کہ بھلے 14 صدیاں گزر گئی ہیں, جس رات میں قرآن اترا تھا وہ آج بھی برکتیں دیتی ہے, وہ آج بھی رحمتیں دیتی ہے, وہ آج بھی عنایتیں بانٹتی ہے, اور 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل سمجھی جاتی ہے. او بابا, جس دن قرآن اترا اس کے بارے میں عقیدہ یہ ہے, اور جس رات میں وہ ہستی آئی جس کے صدقے میں قرآن ملا ہے. خدا کو مالک یوم الحساب کہتے ہیں,
مگر بقول رسالت مآب کہتے ہیں جسے انہوں نے کہا ہے کلام ربانی، جسے انہوں نے کہا ہے. ذرا غور کریں اس کے اوپر. جسے آقا گفتگو کر رہے ہوتے وہ بھی عربی ہوتی، آقا اچانک کوئی چیز بیان کرنی شروع کر دیتے وہ بھی عربی ہوتی. اب سننے والا سامنے بیٹھا ہوا ہے، آقا جس کو کہتے نا یہ قرآن ہے وہ قرآن بن جاتا، وہ قرآن بن جاتا، اور جس کو کہتے یہ قرآن نہیں ہے وہ حدیث بن جاتا. جسے انہوں نے کہا ہے، جسے انہوں نے کہا ہے. او بابا جسے انہوں نے کہا ہے اس کو تو مانے، اور کہنے والے کو نہ مانے، کہنے والے کو نہ مانے. اور ادھر تجھے شیطان وسوسوں میں ڈال دے. جسے انہوں نے کہا ہے کلام ربانی، اسی کو ہم بھی خدا کی کتاب کہتے ہیں. فرشتے، جنت و دوزخ ہر ایک ہے موجود. دلیل کیا ہے کہ بس آ جناب کہتے ہیں. کسی نے ان ساری چیزوں کو نہ دیکھا ہے، نہ جانا ہے، نہ پہچانا ہے. بلکہ میں اگر امام ربانی مجدد الف ثانی کی زبان میں بات کروں نا تو مکتوبات اٹھا کے دیکھیے. انہوں نے کہا تھا خدا کی قسم ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ لوگوں ہم خدا کو بھی خدا اس لیے مانتے ہیں کہ مصطفیٰ نے کہا ہے وہ خدا ہے. کسی نے دیکھا اس کو جا کے؟ کس کی مجال ہے؟ حضور نے کہا کہ وہ خدا ہے تو ابو بکر و عمر و عثمان و علی نے 360 کو ٹھوکروں سے اڑا دیا. انہوں نے کہا آج کے بعد یہ خدا نہیں ہے، وہ خدا ہے، وہ خدا ہے، وہ خدا ہے. اچھا قرآن مجید میں قرآن نے خود کو 9 بار رحمت کہا ہے. کتنی بار؟ 9 بار قرآن نے خود کو رحمت کہا ہے. اب میرے پاس وہ 9 کی 9 آیتیں مجھے ذہن میں صرف 2-3 پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. قرآن مجید فرقان حمید نے کبھی کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو تمہارے پاس یہ اللہ کی طرف سے دلیل آ گئی ہے، قرآن آ گیا ہے، اس میں شفا بھی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے. اور یاد رکھو ورحمۃ للمؤمنین، یہ ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. سورہ بنی اسرائیل میں چلیں، سورہ آراف میں یا ایھا الناس، بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. آپ سورہ نمل میں چلیں إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. 9 بار کہا قرآن میں رحمت ہوں، میں رحمت ہوں، میں رحمت ہوں. اور آگے کہا فار ہوم، کن کے لیے؟ کہا مومنین کے لیے. کن کے لیے؟ مومنین کے لیے. رحمت ہوں کن کے لیے؟ بڑی ہی عاجزی سے آپ کے ذہنوں پہ دستک ہے کہ یارو جو چیز مومنین کے لیے رحمت ہو اس کے آنے والی رات ہمیں جھنجھوڑ ڈالے، ہمیں سونے نہ دے، ہمیں ساری رات جگائے رکھے، مسجد میں بٹھائے رکھے، قرآن پڑھائے رکھے. کس شے کے لیے یہ سب کچھ؟ جو رحمت ہے مومنین کے لیے. اور شب میلاد پتہ ہے کیا ہے؟ رب نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. لوگوں قرآن مومنین کے لیے رحمت ہے، میرا مصطفیٰ مومنین کے لیے نہیں، عالمین سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ ہم کس نگری میں بستے ہیں؟ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب. خطیب کا کلام بہت اٹریکٹ کرتا ہے، یار کیا دلائل دی ہیں، کیا آرگومنٹس دی ہیں، کیا آیتیں پڑھی ہیں، کیا حدیثیں پڑھی ہیں، مگر اس میں لذت شوق کوئی نہیں ہے. لذت شوق کوئی نہیں ہے. لذت شوق کیا ہے؟ گھنٹے کا خطاب نہ ہو، 5 منٹ کے 10 جملے ہوں، لیکن سنانے والے اور سننے والے کا دل عشق مصطفیٰ سے مچل مچل جائے، محبت مصطفیٰ سے مچل مچل جائے.
وہ لذت شوق ہے. لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب. کلام اس کا منطق سے سلجھا ہوا, لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا, لیکن رزلٹ کیا ہے؟ علامہ کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, یہ مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. فتح مکہ کی بنیاد بننے والا صلح حدیبیہ, 6 میں ایگریمنٹ ہوا, 2 سال میں مکہ فتح ہو گیا. 2 سال پہلے سچویشن بالکل الٹ ہے کہ مکہ والے اتنے طاقتور ہیں کہ وہ چند کلومیٹر پہ بیٹھے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے. اور تاریخ نے دیکھا کہ مسلمانوں نے احرام باندھے ہوئے, قربانیاں ساتھ لی ہوئیں, نیتیں کی ہوئیں, سارا کچھ چھوڑ دیا اور وہاں سے پلٹ کے واپس مدینہ چلے گئے. ایک طرف طاقت کا یہ بیلنس, اور جسٹ 2 سال گزرے اور اب کی بار 8 ہجری میں جب مسلمان آ رہے ہیں نا تو مکہ والوں میں آگے کھڑا ہونے کی جرت بھی نہیں ہے. کس شے نے 2 سال میں ساری سچویشن بالکل برعکس کر دی, پلٹ کے رکھ دی؟ نمازوں کی کثرت نہیں, روزوں کی کثرت نہیں, کوئی اور طاقتیں آ گئی تھی؟ نہیں. پتہ کیا ہوا؟ انہوں نے ایک منظر دیکھ لیا تھا کہ جب عروہ بن مسعود آیا نا مکہ کا سفیر بن کے, اور اس نے آ کے دیکھا اور اس نے تانا بھی دیا. اس نے کہا ابو بکر لے آئے ہو لوگوں کو مروانے کے لیے, جب جنگ شروع ہونی تم نے بھاگ جانا ہے, عمر تم نے بھاگ جانا ہے, عثمان تم نے بھاگ جانا ہے, فلاں نام لے کے غالی تم نے بھاگ جانا ہے, تنہا چھوڑ کے چلے جاؤ گے. رب ذوالجلال نے کہا محبوب آپ کے غلاموں کا ایک ایسا منظر ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ اپنے اس تانے کو خود واپس لے لیں گے. آقا نے وضو کیا, اب پانی جو نیچے گر رہا تھا صحابہ کرام نے اس کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیا. صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں, ہاتھوں پہ لیا, چہروں پہ مالا. اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن پھینکا, صحابہ کرام نے اس کا بھی ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیا. اپنے ہاتھوں پہ لیا, فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ. عروہ بن مسعود کہنے پہ مجبور ہو گیا. اس نے کہا میں نے کیسر روم کو بھی دیکھا ہے, کسرا ایران کو بھی دیکھا ہے, مقوقس مصر کو بھی دیکھا ہے, نجاشی حبشہ کو بھی دیکھا ہے, زمانے بھر کے بادشاہ دیکھے ہیں. خدا کی قسم کسی دربار میں اس بادشاہ کے نوکر چاکر اپنے آقا و مولا کی یہ تعظیم نہیں کرتے جتنی تعظیم مصطفیٰ کے غلاموں کو مصطفیٰ کی کرتے دیکھا. یہ ہے وہ لذت شوق, یہ ہے وہ آتش عشق, یہ ہے وہ اس نے جا کے جملے بولے. اس نے کہا جو اپنے نبی کا لعاب دہن زمین پہ نہیں گرنے دیتے وہ خون کہاں سے گرنے دیں گے. آج کی نوجوان نسل پریشان ہوتی ہے اور اورینٹالسٹ جو ہیں وہ اس کے اوپر تان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ نبی اپنے تھوک چٹاتے رہے, یہ تو انسانی طبیعت کے خلاف ہے. میرے استاد گرامی لاہور گلبرگ میں گئے سپیچ کرنے کے لیے, تو بعد میں ایک جوان کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جی آپ جو بخاری مسلم کی حدیثیں بیان کرتے ہیں تو یہ تو انسانی طبیعت پہ بھی گراں گزرتا ہے کہ ایک آدمی تھوک پھینک رہا ہے اور دوسرا اس کو اٹھا کے اپنے چہرے پہ مل رہا ہے, اس کو چاٹ رہا ہے, تو یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. ان کا بیٹا ادھر آؤ, پاس بلا لیا. کہ بیٹا کبھی زندگی میں شہد کھایا ہے؟ اس نے کہا جی کئی بار بڑے شوق سے ذوق سے کھاتے. انہوں نے کہا بیٹا وہ کہاں سے آتا ہے پتہ ہے تمہیں؟ ایک زہریلی مکھی کے منہ سے نکلتا ہے. مکھی کے منہ سے نکلی ہوئی شے تو تمہیں مزہ دے, وہ مزہ کس نے رکھا ہے؟ خدا نے رکھا ہے. تم سمجھتے ہو کہ اس وما ینطق عن الہوا کے لہن سے اور اس مبارک حلقوم سے وہ نکلنے والا عام تھوک ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا نہ بابا نہ, زمانے بھر کے شہد ایک طرف, لعاب دہن مصطفیٰ کی چاشنی ایک طرف. صحابہ کیوں وہ لپک کے لیتے تھے کہ انہیں جو نشہ اس میں آتا تھا وہ کسی اور شے میں نہیں آتا تھا.
تو دوستان عزیز، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میلاد در حقیقت کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ کیا ہے؟ اور میری آخری بات، میں اس پہ بات ختم کرتا ہوں، مجھے آج لاہور میں ایک جنازے میں پہنچنا ہے، میں اس پہ بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے حضور کا ذکر جس رنگ میں ہو، جس ڈھنگ میں ہو، وہ پیدائش کا ذکر ہو، وہ ولادت کا ذکر ہو، وہ میلاد کا ذکر ہو، وہ بچپن کا ذکر ہو، وہ جوانی کا ذکر ہو، وہ بڑی عمر کا ذکر ہو، جلوت کا ذکر ہو، خلوت کا ذکر ہو۔ قرآن مجید سورہ ہجر آیت نمبر 70 جا کے پڑھیے گا۔ میرے رب ذوالجلال نے کہا محبوب ان نادانوں کو کیا پتا کہ تم کیا ہو، ہم بتاتے ہیں۔ لعمرک لعمرک لعمرک، اس کا مطلب ہے محبوب ہمیں آپ کی تخلیق سے لے کے آج تک آپ کی عمر مبارک کے ایک ایک لمحے کی قسم، ایک ایک لمحے کی قسم، مجھے بتائیں اس لمحے میں میلاد ہے یا نہیں ہے؟ اس قسم میں حضور کا سیدہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ جانا ہے یا نہیں ہے؟ اس عمر کی قسم میں رحمت کونین کا بچپن ہے یا نہیں ہے؟ اور نادانوں، جس محبوب کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی رب قسمیں اٹھائے، تم کہو ان لمحوں کا ذکر کرنے سے ثواب نہیں ملتا؟ خدا کی عزت کی قسم، ذکر کرنے سے جو کچھ ملتا ہے، پوچھو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، فیوز الحرمین ان کی کتاب ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، میں انٹلیکچوئل کے لیے بات کرنے لگا ہوں، وہ پرسنالٹی ہے جس کو بر صغیر پاک و ہند میں ہر مسلک اپنا پیشوا اون کرتا ہے، کوئی ان کو ڈینائی نہیں کرتا۔ اہل سنت کہتے ہیں ہمارے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہمارے ہیں، وہابی کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، فیوز الحرمین ان کی کتاب آج بھی موجود ہے، وہ کہتے ہیں میری قسمت 12 ربیع الاول کا دن اور میں شہر مکہ میں، کہتے ہیں میں نے کہا یار آج تو قسمت نے یاوری کی ہے، این وہ دن آ گیا ہے اور میں شہر مکہ میں ہوں، میں اس کمرے میں کیوں نہ چلوں جس کمرے میں آقا آئے تھے، جس کمرے میں آقا آئے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں صفا مروہ والی سائیڈ سے نکلا، سامنے حضور کا گھر، بی بی آمینہ کا گھر، سیدہ پاک کا گھر، کہتے ہیں میں اس گھر میں چلا گیا، اندر گیا تو میں نے دیکھا مکہ کے بڑے بڑے مشائخ اس میں جمع ہیں، اور وہاں پہ ایک عظیم الشان محفل میلاد ہو رہی ہے۔ یہ 1924 کے بعد پابندیاں لگی ہیں، مگر نہ 1924 سے پہلے 13 صدیاں مکہ و مدینہ میں میلاد کی صرف محفلیں نہیں ہوتی تھی، خدا کی قسم میلاد کا جشن منایا جاتا تھا۔ محفل پاک ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں مقرر حضور کے میلاد کے وقت جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سات کے واقعات کو بیان کر رہا ہے، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ 1000 سال سے جلتا ہوا ایران کا آتش کدہ بجھ گیا تھا، ایران کے محلات کے 14 کنگرے گر گئے تھے، ساوا کا دریا خشک ہو گیا تھا، کعبہ کے بت جو ہیں وہ منہ کے بل نیچے گر گئے تھے، ہر طرف صلی اللہ کی صداؤں کی گونج آ رہی تھی۔ کہتے وہ بیان کر رہے ہیں، کہتے میرے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ مجھے نہیں لگتا تھا میں جاگ رہا ہوں کہ سو رہا ہوں، بین النوم والیقظان، درمیان کی کیفیت۔ کہتے ہیں میں نے جب یوں آنکھ اٹھا کے دیکھا نا تو خدا کی قسم میں نے دیکھا آسمان سے انوار کی بارش ہو رہی ہے، نور برس رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں میں نے جب غور کیا نا کہ یہ آسمان سے نور کی بارش کیا ہے، تو غور کرنے پہ مجھے پتا چلا کہ حضور کے میلاد کی اس محفل میں آسمان کے ملائکہ بھی اتر رہے ہیں۔ دوستان عزیز، حضور کے ذکر پاک کو آپ جس اینگل سے لیں، جس جہت سے لیں، جس وقت لیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی خیرات اس لمحے آپ کی جھولی میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو میلاد دراصل ذکر مصطفیٰ ہے۔ میلاد کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو ہم نے نہیں بتانا تو پھر کس نے بتانا ہے کہ بیٹا وہ گھڑی آ گئی ہے جب اس کائنات میں وہ ہستی جلوہ، یہ تو بتاتے ہیں قائد اعظم اس گھڑی آیا تھے،
علامہ اقبال اس گھڑی آئے تھے، نیوٹن اس گھڑی آیا تھا، اور دنیا جہان کے بڑے لوگوں کی آنے کی گھڑیاں بچوں کو بتانے والوں، میلاد کیا ہے ان کو یہ بتانا کہ بیٹا اس لمحے اس کائنات میں وہ ہستی جلوہ گر ہوئی تھی جس کی خاطر رب نے کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین کریم آقا کے اس ذکر کے صدقے ہمیں یہ بھیک عطا کر دے کہ میں ان دنوں میں بار بار یہ کہتا ہر جگہ پہ پھر رہا ہوں، میں رو رہا تھا حشر میں بخشش کے واسطے، میں رو رہا تھا حشر میں بخشش کے واسطے، دیکھا مجھے حضور نے فوراً بلا لیا، دیکھا مجھے حضور نے فوراً بلا لیا۔ آپ بھی زندگی حضور کی محبت میں یوں گزاریں کہ کوئی ایک لمحہ ایسا گزرا ہو کہ وہ حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ کی بار دیکھیں نا، وہ عمر بن لیث خراسان کے بادشاہ کا ایک لمحہ ہی تھا نا، ایک لمحہ ہی تھا، اس نے بس ایک نیت کی، وہ قبول ہو گیا اور اس کی بخشش کا سامان بن گیا۔ رب دو عالم ہمیں حضور سے وفاؤں کے رشتے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔